للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لمسجد أسس على التقوى من أول يوم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین محتشم عوام اہل سنت اہل محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ جل شانہ وعظم نوالہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور حضور ختمی مرتبت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین محتشم بلا تمہید اپنے عنوان کی جانب آتا ہوں۔ آج کا عنوان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس موضوع پر پہلے کبھی خطاب نہیں ہوا۔ مسجد نبوی شریف کی شان میں پہلے گفتگو نہیں ہو سکی، کبھی نہیں ہو سکی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ مدینہ منورہ کی عظمتیں، مدینہ منورہ کی حاضری کی فضیلت اور مدینہ منورہ کی بستی کا قیام، ہجرت مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور پہلی مرتبہ یہ عنوان بیان ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، آج میں نے صرف اور صرف مسجد نبوی کی شان ہی بیان کرنی ہے۔ وہ مسجد جس مسجد کو میرے آقا جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ختمی مرتبت نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا۔
اس مسجد کی بنیادوں میں، اس مسجد نبوی کی بنیادوں میں، مسجد نبوی کی زمین میں اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان اللہ کی آواز میرے پاک سونے نبی کا پسینہ شامل ہے۔ کتنی عظمت والی مسجد ہے، کتنی برکت والی مسجد ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنے عنوان کی طرف آؤں، 2 دن قبل میں جب تیاری کر رہا تھا تو مشکات شریف میں مجھے ایک حدیث مبارکہ نظر آئی، اور میں نے اس کو جب پڑھا تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث طیبہ پڑھی۔ یہ ویسے مسجد کی شان کے حوالے سے ہے، لیکن اس حدیث پاک میں اتنی برکتیں، اتنے حکمت کے موتی ہیں کہ آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا۔ میرا دل چاہتا ہے، جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا چلو مسجد نبوی کے حوالے سے تو بیان ہوگا، لیکن یہ مسجد کی شان کے حوالے سے ہے اور اس میں اور بڑی رحمتیں ہیں، یہ ضرور بیان کروں گا۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک بندہ آیا جو یہودی عالم تھا۔ اس نے آ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ اس سوال کے جواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور جو فعل مبارک آپ سے وقوع پذیر ہوا وہ سننے والا ہے، وہ ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے، ایمان کی جرا بخشنے والا ہے۔ آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بازار ایک بدترین جگہ ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ جی بہترین جگہ مسجد کی نظر میں مسجد ہے۔ بازار میں چونکہ غل غپاڑا بھی ہو جاتا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں لوگ، ایمانداری اور بے ایمانی یہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں، پھر خواتین بے پردہ بھی ہوتی ہیں۔ کئی حوالوں سے بازار کو اللہ نے اور اس کے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تم بازار جاؤ، بازار جانا پڑتا ہے، مارکیٹ جانا پڑتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے فرار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب جایا جائے اور جانا پڑے اور روزانہ ہی جانا پڑتا ہے تو یہ کلمات پڑھ لیں جو چوتھا کلمہ ہے۔ جتنی دیر بازار میں رہیں گے اللہ نیکیاں ہی عطا فرماتا ہے۔ چوتھا کلمہ۔ اچھا، اب یہ حدیث پاک تو وہ ہے، لیکن اس میں جو خاص محبت کا پہلو ہے نا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں اور ترجمہ اور مفہوم کی جانب آ رہا ہوں۔ مشکات شریف کے حدیث پاک میرے سامنے ہے۔ یہودی آیا، اس نے سوال کیا، اس نے عرض کیا کہ سونے حضرت یہ تو بتائیے کہ اللہ کی نظر میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ ای البقاع خیر، بہترین اللہ کی نظر میں جگہ کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی حکمت کے تحت فسکت عنہ فقال اسکتوا حتی یجیء جبریل علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میں خاموش رہوں اور اتنی دیر خاموش رہوں گا کہ جب تک جبریل امین آ نہیں جاتے، جب تک جبریل امین آ نہیں جاتے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ زمین پر محفل سجی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں جلوہ فروز ہے، سوال کرنے والا مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے اور یہودی عالم ہے۔ اس نے سوال کیا ہے، حضور جواب نہیں دیا، حضور بلکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائی ہے اور فرما رہے ہیں جب تک جبریل نہیں آتا میں خاموش رہوں گا۔ اس مجلس کو میرے رب نے نگاہ قدرت سے دیکھا ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، جبریل آئے، وجاء جبریل علیہ السلام
فسأل فقال مل مسئول عنها بأعلم من السائل. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی سوال کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبریل امین پتہ کیا کہتے ہیں کہ سونیا میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. اب حضور کسی حکمت کے تحت خاموش ہوئے اور جبریل امین نے کسی حکمت کے تحت جو جواب دیا، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. وَلَٰكِنْ أَسْأَلُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ. لیکن سونے آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں اگر اجازت ہو تو اپنے رب سے جا کر پوچھ لوں، میں مالک سے جا کر پوچھ لوں. میرے کریم نے اجازت دی. حضرت جبریل امین گئے. اب ان کا جانا سننے والا ہے اور آنا سننے والا ہے. یہ آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، پہلی مرتبہ سنیں گے. اور اس حدیث پاک میں جبریل کو معراج ہوا ہے، اور کیوں ہوا ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں. جبریل گئے اور آئے. ثم قال جبریل یا محمد دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط. سونیا اج میں گیا پر گیا وکھرائیاں تے جان دا مزہ ہی آ گیا ہے. آخیا کیویں؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوا ہوں، اتنا قریب ہوا ہوں، اتنا قریب ہوا ہوں کہ اس سے پہلے میں اپنے رب کے اتنا قریب نہیں ہوا، اتنا قریب نہیں ہوا. بات مخفی ہے، پردے میں ہے کہ اتنا قریب ہوا کہ اس سے پہلے اتنا قریب کبھی نہیں ہوا. اچھا میرے کریم آقا نے کرم فرمایا اور فرمایا قالا وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيلُ. میں نو اے تے دس تو رب دے کتنا قریب ہوئے ہیں، کتنا کو قریب ہو گیا ہے. عرض کی نا یا محمد دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط. سونے اتنا قریب نہ کبھی نہیں ہوا، اتنا قریب رب کے ہو گیا، اتنا رب کے قریب ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جبریل کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس سے آگے حجابات نور ہیں، حجابات نور کئی لاکھ ہیں، اور ان حجابات نور سے اللہ رب العالمین اپنے جبریل کو، سونے کو، پیارے کو پیغام دیتے ہیں، یہ لے کے آ جاتے ہیں. اس سے آگے کہیں کبھی نہیں گئے. لیکن عرض کرتے ہیں آقا میں آج اپنے رب کے بڑا قریب ہوا ہوں. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت کی بات لکھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ آج اتنا قریب کیوں اور کتنے قریب ہوئے؟ حضور نے خود پوچھا. قال کان بینی و بینہ 70 الف حجابا. سونیا میں آج اتنا قریب ہوا کہ میرے اور رب کے درمیان صرف 70,000 حجابات نور رہ گئے، 70,000 حجابات نور رہ گئے. یعنی اتنا کبھی قریب نہیں ہوا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں. آپ فرماتے ہیں آج اتنا قریب کیوں بنوایا گیا؟ اتنا ویسے تو جا نہیں سکتے، خود سے تو جا نہیں سکتے. آج رب نے بلوایا ہے، خود قریب فرمایا ہے. کیوں قریب کیا؟ وہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جبریل آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں. آج حضور کی اجازت لے کر گئے، رب کو اتنا پیارا لگا ہے کہ آج محبوب کا قاصد بن کے آیا ہے، میرے قریب آ جا. تو بات سمجھ آئیے؟ کبیرہ مجھے تو حدیث پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آیا تھا، سن کے پتہ نہیں آپ کو مزہ آیا کہ نہیں آیا. آج تو میرے محبوب کا قاصد بن کے پیغام لے کے آیا ہے نا، آج تو میرے قریب آ جا. اور
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شر البقائی اسواقها وخیر البقائی مساجدها. سونیا میں جب اپنے رب کے قریب ہو گیا نا تو میرے رب نے فرمایا جبریل میرے سونے کو جا کر پیغام دے دے کہ میری نظر میں یعنی رب کی نظر میں بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں. مسجدیں ہیں. لیکن آج میں نور مصطفیٰ مسجد کی شان بیان نہیں کرنے لگا, غلامان مصطفیٰ مسجد کی شان نہیں بیان کرنے لگا. میں آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی شان بیان کرنے لگا ہوں. آپ کی آواز ذرا بلند ہو جائے سبحان اللہ. حضرات محترم, میں بہت ساری باتیں چھوڑ کر اپنے عنوان کو سمیٹ کر اس مقام پر آ رہا ہوں جو مقام محبت ہے, جو مقام محبت ہے. آج میرے ہاتھ ہیں یہاں. میں نے بار بار آپ سے کوئی نہیں کہنا بھی اچھی بات نہ بولو, دل کرے تے بول لیا جے. جی یہ موضوع پہلے سنیا ہوئے تے نہ بول لیا جے, جے نہیں سنیا تے پھر تو آپ بولنا پینا ہے. میں نہیں کہنا. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یاد رکھیے میں نے ہجرت مدینہ عنوان نہیں ہے میرا بلکہ مسجد نبوی کی شان ہے, لیکن یہ مقام مقام محبت ہے. اس مقام سے گزرنا لازمی ہے. میرے آقا جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب آئے ہیں تو پہلے کہاں قیام فرمایا ہے؟ قباء کی بستی میں قیام فرمایا ہے. سونےو ذرا بول کے بخاؤ نا ذرا کیڑی بستی سے قیام فرمایا ہے؟ قباء کی بستی میں قیام فرمایا. 14 دن قیام فرمانے کے بعد وہاں پر چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہے. اس مسجد کی الگ شان ہے, اس مسجد کی الگ فضیلتیں ہیں. لیکن 14 دنوں کے بعد امام صالح عاشق مصطفیٰ سبل الہدیٰ والرشاد میں لکھتے ہیں, کیا پیارے جملے ہیں, کیا محبت بھرے جملے ہیں. میرے مدنی آقا جانے دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14 دن قباء میں قیام فرمانے کے بعد جب مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہے, آپ اپنی اونٹنی مبارک پر سوار ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قباء کی بستی سے باہر تشریف لانے والے ہیں, قباء کا سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاچی کی مہار پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہماری محبتوں میں کوئی کمی آ گئی ہے, کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے. اخرجت ملالا لنا ام ترید دارا خیرا خیرا من دارنا. سونیا ہماری خدمت میں کوئی کمی آ گئی ہے, ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے, محبت میں کمی ہو گئی ہے, یا ہمارے گھروں سے اچھا گھر تلاش کرنے جا رہے ہیں. عرض کیا آقا ہمارا کیا بنے گا, آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قباء کی بستی کے لوگوں کے ماتھے چوم لیے اور سردار سے فرمانے لگے, آپ لوگوں نے تو اے قباء کے لوگوں, اے میرے غلاموں, اے میرے صحابیوں, تم نے تو محبت کا حق ادا کر دیا ہے, تم نے بڑی خدمتیں کی ہے. تمہاری محبتوں کو یاد رکھا جائے گا, تمہاری وفاؤں کو یاد رکھا جائے گا, بلکہ جب تک قیامت تک جب بھی کتاب وفا ترتیب دی جائے گی تمہارے تذکرے لازمی ہوں گے. لیکن میری اونٹنی کو چھوڑ دو, مجھے نہ روکو, مجھے جانے دو, کیونکہ انی امرت بقریۃ تأکل القرى, مجھے اپنے رب کی جانب سے اس بستی کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے جو بستی ساری دنیا کی بستیوں کو اپنے اندر سمو لے گی. اور میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو, فإنها مأمورۃ, یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے, یہ مامور من اللہ ہے. میری اونٹنی کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے, کہاں ڈیرا لگانا ہے, میں نے کس طرف جانا ہے اور میں نے کہاں ڈیرا لگانا ہے. القصہ مختصر, حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کشا کشا مدینے کی بستی میں آئی ہے. مدینے کی بستی میں آ کر ادھر ادھر دیکھا ہے, وہ سیدھا مکان جو 2 منزلہ مکان ہے, حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہے. جب آ کر بیٹھ گئی ہے, میرے کملی والے نے فرمایا ہمارا یہاں ڈیرا ہے جو ابو ایوب کا بیڑا ہے.
वसल्लम अपनी निगाह नबुव्वत से देख रहे हैं। अबू अय्यूब के मकान के सामने खाली प्लाट है जहां पर कुछ खजूरों के बेतरतीब दरख्त है, कुछ खड्डे ने, कुछ टोए ने, कुछ टिब्बे ने, कोई गल्ला पंजाबी च करनियां पै जांदियां ने, कोई ऐसे लफ्ज़ होंदे जिहड़े पंजाबी तो बगैर समझ नहीं आते, कोई टोए ने, कोई टिब्बे ने, कोई गड़े ने, कुछ बेतरतीब खजूर के दरख्त है। उस खाली प्लाट में, उस खाली जगह पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ही हुजूर का एक गुलाम जिसका नाम हजरत असद बिन जुरारा है, इनको सहाबा किराम के जरिए पैगाम मुस्तफा पहुंच चुका है। ये हुजूर पर ईमान भी ले आए हैं, कलमा भी पढ़ लिया है और इस जगह पर बैठकर कुरान भी पढ़ा रहे हैं और नमाज भी पढ़ा रहे हैं। उस खाली प्लाट में बैठकर दीन की दावत भी रहे हैं और लोगों को कुरान भी पढ़ा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ा रहे हैं। मेरे कमली वाले ने उस खाली प्लाट का मुशाहदा फरमाया। आपने देखकर फरमाया, पता करो ये प्लाट किसका है, हमें ये जगह पसंद आ गई है, हमने इस जगह को पसंद कर दिया है। अरे खाली मुस्तफा ने पसंद नहीं किया, मेरे मुस्तफा की नजर में जो पसंद है वो रब को भी पसंद है। जगह में पसंद आ गई है, पता करो ये किसका प्लाट है। हजरत असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ बांध के अर्ज किया, सोने या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान जाए। मेरी कफालत में दो यतीम बच्चे हैं, एक का नाम सहल है, एक का नाम सुहैल है। ये उन दो बच्चों की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, मैं उनको अपना एक रकबा दे दूंगा, एक बेहतरीन खजूरों का बाग देकर राजी कर लूंगा। आप मस्जिद बनाने की इब्तिदा फरमाइए, तरकीब बनाइए कि मस्जिद तामीर हो जाए। लेकिन मेरे कमली नाथ वाले ने फरमाया, ना ना, मैं इस तरह मस्जिद नहीं बनाऊंगा, पहले उन बच्चों को बुलाया जाए, उनको कीमत दी जाएगी, उनको राजी किया जाएगा, मस्जिद बाद में बनाई जाए। बनाएंगे, पहले उनको बुलाओ, उनको राजी करेंगे। हज़रात मोहतरम, हजरत असद बिन जुरारा चूंकि उनकी कफालत कर रहे हैं, उनके सरपरस्त हैं, अर्ज किया, आका ठीक है, जो आपको हुक्म हुआ। उनको बुलाया गया, दो बच्चे उनकी मोहब्बतों के कुर्बान जाए। अरे मदीने के बच्चों की मोहब्बत के कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर, मुझे बड़ी बातें याद आ रही हैं, मुझे बड़ी बातें हजरत अबू नसर पीर मंजूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिवाल वाले, जामिया फरीदिया साहिवाल वाले, उनकी एक किताब है मदीनातुर रसूल, ये मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह किताब लेके आए थे, बड़े शौक से पढ़ा करता था। उसमें बड़ी मदीने के बच्चों की मोहब्बत की बातें हैं, लेकिन मैंने कोई नहीं सुनानी, आज बस मस्जिद नबवी की शान सुनानी है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। व सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए गए। फरमाया, ये प्लाट, ये जगह हमें बेचते हो, कितने पैसे लोगे? उन्होंने अर्ज किया, क्या चीज पेश करूं मैं, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जो भी तुम्हारा, दिल भी तुम्हारा है, ये जो भी तुम्हारी है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर मुझे बड़े शेर याद आ रहे हैं, मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी भी याद आ रहे हैं, हजरत पीर सैयद रियाज हुसैन शाह सुहरावर्दी भी याद आ रहे हैं, और भी बड़ी बातें याद आ रही हैं जो मदीने की शान में है, जो मस्जिद नबवी की शान में है। लेकिन आज मैं शेर कोई नहीं सुनाने, आज मैं हुजूर दी हदीसां सुनानियां ने। हज़रात मोहतरम तवज्जो
فرمائیے. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نانا بچوں آپ کی محبتیں قبول ہیں لیکن قیمت دی جائے گی, اس کے بعد مسجد کو بنایا جائے گا. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا یا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آقا جو مان لیا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے. جو حکم میرے کملی والے نے فرمایا میرا یار غار ابو بکر کو بلاؤ, ابو بکر آئے ہیں قیمت دی ہے پلاٹ خریدا. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان بھی ہے نا. دیکھو اسلام کی پہلی مسجد بننے والی ہے اور پلاٹ کی قیمت کس نے ادا کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کر دی ہے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمین کو برابر کیا جائے. صحابہ کرام کو حکم دیا, زمین کو برابر کر دیا گیا, ٹوئے ٹبے بھر دیتے گئے, ٹوئے ٹبے بھر دیتے گئے اور وہ جو کھجوروں کے بے ترتیب درخت ہیں ان کو کاٹ لیا گیا. میرے مدنی نے فرمایا کٹ لگاؤ پر ضائع نہیں کرنے. اینا کھجوراں دے ستون, اینا کھجوراں دے تلے میری مسجد دے ستون بن گئے. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ ٹوئے ٹبے جڑے گڑے سنو سارے پر دیتے گئے, زمین برابر کر دیتی گئی. ان بنیاداں کھودیاں گئیاں, بنیاداں کھودیاں گئیاں. اب بنیادوں کو کھود کر, زمین کو کھود کر جب پہلا پتھر رکھنے کی باری آئی ہے, پہلا پتھر, ارے کسی عمارت کی بنیاد کسی پیر نے رکھی ہے, کسی عمارت کی بنیاد کسی فقیر نے رکھی ہے, کسی عمارت کی بنیاد کسی دنیا دار نے رکھی ہے. یہ مسجد وہ مسجد ہے جس کا پہلا پتھر امام الانبیاء نے اپنے دستے مبارک سے راضی بیٹھے ہو. باشا تسی راضی بیٹھے ہو. میرے کملی والے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیادوں میں اپنے دست مبارک سے پہلا پتھر رکھ دیا. پہلا پتھر رکھنے کے بعد اب یہ وہ مسجد تیار ہو رہی ہے, اب یہ وہ مسجد تیار ہو رہی ہے جس مسجد کے بعد کسی نبی نے نہ آنا ہے, نہ کوئی اور مسجد نبوی کہلائے گی. یہ اکیلی دنیا میں مسجد نبوی ہے. اس لیے فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء. ختم نبوت, ختم نبوت. میرا نعرہ لایا جی یار, مزہ کوئی نہیں آیا. فریدی صاحب ذرا دوبارہ بن کے آیا. میں اپنے دست مبارک نالے مسجد بنا دیتی ہے. نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی نبی آگے مسجد بنائے گا. اس لیے میں خاتم الانبیاء اور میری مسجد مسجد خاتم الانبیاء ہے. لہذا یہ وہ مسجد ہے میرے کملی والے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربان جاؤ اس بستی دے جس بستی میں یہ مسجد بنائی جا رہی ہے. اور قربان جائے اس مٹی پر جس مٹی پر یہ مسجد بنائی جا رہی ہے, اور ان ہاتھوں پہ قربان جائے جو اس مسجد کی بنیادیں رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام الانبیاء تاجدار انبیاء نے اپنے دست مبارک سے فرسٹ سٹون پہلا پتھر رکھ دیا. اب میں آپ کا سینہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں, آپ کو مسجد نبوی کی سیر کروانا چاہتا ہوں. سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. امام ابن ابی عاصم شیبانی علیہ الرحمہ کی کتاب السنہ سے ایک حدیث پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہو تو پڑھو. عن سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بناؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
حجر ثم قال لعمر ضع حجرا إلى جنب حجر أبي بكر ثم قال لعثمان ضع حجرك إلى جنب حجر عمر أو كما میرے حضور نے فرمایا میرا یار غار ابو بکر کتھے وے؟ عرض کی حضور حاضر ہوں۔ فرمایا تو ایک پتھر لے آ، جتے پتھر میں رکھے آئے اس پتھر دے نال اپنا پتھر رکھ دے۔ پھر فرمایا عمر کتھے؟ عرض کی حضور آپ کے قدموں میں ہوں، آپ کے قدموں میں۔ فرمایا تو پتھر لے آ، وہ تو پتھر لایا تے جتھے ابو بکر نے پتھر رکھے اس پتھر دے نال اپنا پتھر رکھ دے۔ انہوں نے بھی پتھر رکھ دیتا اور صدقے جاواں تہاڈی چوپ تے اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا گیا، وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی پتھر رکھا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو امام ابن ابی عاصم شیبانی کی جو کتاب السنہ ہے اس میں تو حضرت عثمان کا ذکر آیا ہے، لیکن محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، نکتہ اٹھاتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لگتا ہے یہ پہلی مرتبہ کی یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے جب پہلی مرتبہ تعمیر ہو رہی ہے، یہ لگتا ہے دوسری مرتبہ کی بات ہے، کیونکہ جب پہلی مرتبہ بنیادیں رکھی گئی ہیں، مسجد نبوی بنائی گئی ہے، حضرت عثمان غنی ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے، وہ بعد میں آئے ہیں، لگتا ہے یہ دوسری مرتبہ جب میرے کریم آقا نے مسجد نبوی کی توسیع کا پروگرام بنایا ہے، یہ کب کی بات ہے؟ آگے محبت کی بات لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں یہ واقعہ فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں جب میرے مدنی نے دوسری مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع کا پروگرام بنایا، یہ واقعہ تب کا لگتا ہے قربان جاوا مسجد نبوی کی شان تھے، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ قبری والے دو مرتبہ بنایا ہے۔ حضرات محترم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب دوسری مرتبہ توسیع کرنے کا پروگرام بنایا، آپ کی توجہ ہے؟ جانتے بیٹھے ہو؟ تو میں کہنے نہیں کہ بول لو، آج میں اور لفظہ نہ بلانا چاہوں۔ اچھا یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پروگرام بنایا، پہلے بھی عرض کی تھی کئی لفظ ایسے نے جڑے پنجابی جی سونے لگتے ہیں، حضور نے فرمایا گوانڈی کتھے جندا نال پلاٹ ہے، سانو گوانڈی والا پلاٹ پسند آ گیا ہے۔ وہ ایک انصاری صحابی ہے، روتے آئے ہیں، عرض کیا ہاتھ باندھے ہیں، سونیا حکم ہو، فرمایا پلاٹ ہمیں دے دے، ہم تمہیں جنت کا پلاٹ دیں گے، محل دیں گے۔ آپ کرتے ہیں رو کے عرض کرتے ہیں سونے آپ کے وعدوں پر یقین ہے، قربان جاؤں آپ کے وعدوں پر، لیکن میں غریب آدمی ہوں، ایک ہی پلاٹ ہے، ایک ہی چھوٹی سی کلی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آقا جی یا رسول اللہ علیہ السلام جو حکم ہو، میرے نبی نے متھا چومیا، فرمایا تو جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ لگا، جب آپ کو پتہ لگا پیسیاں کا تھیلا لے کے انہیں پیچھے چلے گئے نے، وادی میں اس کو بٹھا لیا ہے اور فرمایا اور میرے پیارے دوست یہ پلاٹ میرے نبی کو پسند آ گیا ہے، جتنے پیسے کہے گا تمہیں دوں گا، جب تک راضی نہیں ہوگا نہیں جاؤں گا، اتنے پیسے لے لے، اتنے لے لے، 10,000 دینار دے کر اس کو راضی کر لیا، پلاٹ خرید لیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پلاٹ خرید کے نا، پلاٹ خرید کے چپکے سے حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ کے بیٹھ گئے، قدم چومے، سرکار نے نگاہ نبوت اٹھائی اور دیکھا عثمان خیری آیا ہے، عرض کی حضور ایک گل کرنی ہے، فرمایا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جڑا گوانڈیاں دا پلاٹ، وہ جڑا وہ جتے نال جنت دا وعدہ جی فرمایا ہے، وہ جتے نال جنت دے محل دا جنت دے پلاٹ دا وعدہ فرمایا، بالکل فرمایا ہے۔ عرض کی حضور اگر کوئی آپ کا غلام وہ پلاٹ خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے تو اس کے ساتھ بھی وہی وعدہ فرمایا، وہی وعدہ
محترم وہ پلاٹ بھی حضور نے پسند کر لیا. سبحان اللہ. یہ تو تھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جو ان کی جو سوال اور ان کا جواب. میں اسی جانب آتا ہوں. حضرت امام ابن عاصم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث پیش کردہ حدیث اگلے جملے پر ختم ہو جائے گی کہ تینوں یاروں نے پتھر رکھے. ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے پتھر رکھ لیا. اب یہ تو حدیث پاک اس جملے پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اگلا جملہ میں بعد میں پڑھوں گا. میں پہلے اپنے پیر، تیرے پیر، سارے دے پیر مولا علی کا ذکر نہ کر لگا. محترم تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 اور 43 دے اوپر 2 حدیثاں موجود ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا یار علی کتھے میں؟ میرا یار علی کا عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام میں حاضر ہوں. فرمایا تو ایک پتھر لے جتھے میرے عثمان نے پتھر رکھے ہیں نال نے پتھر رکھ دے. چارے یاراں نے تسی جب جانتے بیٹھے ہو میرے قبلی والے نے پگڑی کو درست فرمایا. مسجد نبوی کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر کی ابتدا ہو رہی ہے. پگڑی کو درست فرمایا، زلفیں لہرا کر مسکرا کے فرمایا چاروں یاروں نے پتھر رکھ لی ہیں. اب عامت المومنین صحابہ کرام کو حکم ہو گیا ہے آندے جاؤ، لینا چاندے جاؤ، پتھر رکھ دے جاؤ. بنیادیں بھریاں جا رہی ہیں. جب بنیادیں بھر دی گئی ہیں دیواریں اٹھانے کا وقت آیا ہے. فرمایا وہاں سے اینٹیں اٹھا لاؤ. صحابہ کرام لائنوں میں لگے ہیں، اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں. لیکن صدقے جاواں ان صحابہ کی لائنوں میں میرے قبلی والے بھی اپنے دست نبوت سے اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور مسجد نبوی کی دیواریں بنا رہے ہیں. ایک صحابی کو کبھی تاری ہوگی عرض کی سونیا تسی بیٹھو اسی مر گئے ہیں. فرمایا تانوں ثواب دی لوڑ ہے، مینوں ثواب دی لوڑ نہیں ہے. تسی بناؤ گے میں بھی بناواں گا. اللہ اکبر و کبیرہ. ان صحابہ کرام کی لائنوں میں ایک میرے نبی کا یار ہے. جو تسی جاتے بیٹھے تو میں پڑھاں بخاری پہ پڑھنا. ایک میرے نبی کا یار ہے، یاسر کا بیٹا ہمارے محبوب حبیب پروردگار. سارے لوگ سارے صحابہ ایک ایک وڈیاں وڈیاں کچیاں اٹا سننا جناب عرب دیاں مدینے دیاں پتھریلیاں کچیاں تے پکیاں اٹا وہ لائیاں جا رہی ہیں اور سارے ایک ایک اٹ چوک کے لے آ رہے پاریاں اٹا نے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اٹا لے آ رہے نے. پسینے نال شرابور نے، زلفاں گرد آلود نے، داڑھی میں مٹی ہے، پسینے ہیں. ایک صحابی نے بازو پکڑ کے کہا او یار سارے ایک ایک اٹ لے آندے پہلے تو دو اٹا چکدا پیا ہے. اکھا چتھرو آ گئے اور کہنے لگے ایک اٹ میرے نا دی، ایک میرے کملی والے دے نا دی. محبتہ دے مدینے والے نے کیتیا، محبتہ دے مکے والے نے کیتیا لینا، محبتہ دے حضور دے غلامہ نے کیتیا لینا. حضرات محترم سنائیاں ہو رہی ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. کتنے منٹ رہ گئے یار؟ 3 منٹ میں مکمل کرنا ہے کیونکہ پورے 1.5 بجے جماعت کھڑی کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. بنیادیں رکھ دی گئی، اینٹیں رکھ کر بنیادوں کو اٹھا دیا گیا، دیواریں بنا دی گئی. اب چھت ڈالی جا رہی ہے. یہ وہ مسجد ہے جو مسجد نبوی ہے. اس مسجد کی چھت جو کھجوروں کے تنے ہیں ان کے تو ستون بنے ہیں، جو ٹہنیاں ہیں اور جو پتے ہیں ان سے چھت تیار کی جا رہی ہے. اور
पढ़न दिल बड़ा करदा पिया हाजी साहब भी मेरे नाल देख रहे ने ते मैं एक शेर पढ़ देना जे तुसी इजाजत दिओगे वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नजर के रोज़े पे पड़ी होगी। वापस आए टाइम थोड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बना दी थी, सहाबा इकराम ने मस्जिद बना दी थी और यार कुर्बान जावा कच्चियां ईंटां कच्चियां दीवारां छोटी जी मस्जिद छत ऐसी है हाय 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 छत ऐसी है कि खजूरा दियां टहनियां ते पत्ते ओदी छत ने मैं कुर्बान जावा जदों बारिश आंदी है ते बूंदा थल्ले आंदियां ने थल्ले कच्ची जमीन है मट्टी नाल कीचड़ पैदा हो जांदा है हुजूर भी सजदा करदे ने सहाबा भी सजदा करदे ने जदों सजदा करदे ने नाक पर भी गीली मट्टी लगी है माथे पर भी गीली मट्टी लगी है होंठों पर भी गीली मट्टी लगी है तवज्जो चाहूंगा सुभान अल्लाह बड़े होंगे साजिदे बड़े बड़े होंगे इबादत गुजारते बड़े बड़े होंगे सजदे दे बड़े बड़े लोगों ने कीते ते करते रहेंगे पर कुर्बान जाओ मस्जिद नबवी की उस कच्ची मट्टी पर गीली मट्टी पर जो सजदे सहाबा ने किए हैं उनकी अजमत क्या सहाबा जानते हैं ये कायनात का मशहूर छोड़कर आखिरी हदीस पाक की जानिब आ रहा हूं उनते मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है नाले वेखण वाली है पर जड़ा रोजे दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोहना मीनार भी बड़े सोहने मस्जिद नबवी दी दीवारां भी बड़ियां सोहणियां मस्जिद नबवी दा चप्पा चप्पा बड़ा ही सोहना लेकिन मस्जिद नबवी में एक ऐसा मकाम भी है जो पूरी मस्जिद नबवी से ज्यादा बरकत वाला है अजमत वाला है वो कौन सा मकाम है अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नति औ कमा सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर और मेरे मिंबर दरमियान जितनी जगह है और जन्नत का टुकड़ा है वो बोलो जन्नत का टुकड़ा है लेकिन मैं कंजुल उम्माल फी सुननिल अखबार से हदीस मुबारक पढ़ने लगा हूं आखिरी हदीस पाक है आप ये सुनेंगे पूरे मौजू का खुलासा है इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा ये पहली गल्लां किसी को समझ नहीं ना आईया और सारी तकरीर समझ आ जाएगी अन अब्दुल्लाह इब्न अबी लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يصلي في روضة من رياض الجنة فليصلي ما بين قبري ومنبري أو كما قال दरमियान आके नमाज पढ़ ले अल्लाहु अकबर व कबीरा और यार तुसी गौर नहीं कीता किन्ने किथे मरना किसे नु नहीं पता किंदी कब्र किथे बननी है किसे नु नहीं पता हुजूर अपनी जिंदगी च फरमा रहे ने कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान जड़ी जगह है ना एक जन्नत मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत का बाग है और जिंदा दिल करे कि जन्नत के बाग च नमाज पढ़नी है और मेरी कब्र और मिंबर के दरमियान आकर नमाज पढ़ लिया करे हुजूर को रब ने इल्म अता फरमाया है कि मेरी कब्र मदीने में बनेगी और मस्जिद नबवी में बनेगी और मेरे मिंबर के करीब उम्मुल मोमिनीन आयशा के उजरे में बनेगी ये हुजूर को पता है दूसरा
دوسرا نقطہ، ہر مسلمان مومن گزشتہ امتوں میں سے بھی حساب کتاب دے کر جنت میں جائیں گے. جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر، جنت کی اور جنت کے فضائل بیان ہو چکے ہیں، اس طرف نہیں آ رہا. ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، لیکن قربان جاوا جنت دا ٹکڑا میرے کملی والے دے قدم چومنا سے زمین تے آ گیا ہے. اور اگلی گل کے تو کر کے تقریر ختم. جناب جدوں لوگ قبراں چوں اٹھن گے، مومنین، صالحین، مسلمین، سب صحابہ، سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر جنت میں جائیں گے. قبروں سے اٹھ کر بولو جنت میں جائیں گے. پر قربان جاواں عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنت سے اٹھ کے جنت سے جائیں گے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ وہ مسجد ہے میرے کریم نے فرمایا ہے جو میرا امتی 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھ لے گا اور وقت پر پڑھے گا، کوئی نماز فوت نہیں کرے گا، اللہ اس کو عذاب سے بھی نجات دے گا، نار سے بھی نجات دے گا، اور اس کی کتابیں تقدیر میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے، مصطفیٰ کی زلفوں کا عاشق ہے. اللہ کریم ہمیں مسجد نبوی کی حاضری عطا فرمائے. اگلا جمعہ ابراہیم علیہ السلام کے نام